نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بزرگ اور بھائیوں، آپ حضرات مسئلہ جانتے ہو کہ پہلی دوسری صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ جگہ بیچ میں کیوں خالی پڑی؟ آپ حضرات مسئلہ جانتے ہو کہ پہلی صف بھرو پھر دوسری صف میں کھڑے ہو. جب تک پہلی دوسری صف میں جگہ ہو تو پیچھے کھڑے مت ہو. جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہ کیوں خالی پڑی ہوئی ہے؟ پیچھے جو بیٹھے حضرات ہیں یہ آگے کیوں تشریف نہیں لے آ سکتے؟ جگہ بھرو. یہ حدیث شریف ہے کہ فرشتے اللہ کے سامنے عرش کے سامنے صفیں بناتے ہیں. پہلی صف جب پوری ہوتی ہے تو دوسری صف بناتے ہیں. سورہ صافات میں ایک آیت آئی ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. اس حدیث کی تفسیر میں یہ حدیث ملے گی کہ فرشتے اللہ کے پاس صف بناتے ہیں تو جب پہلی صف مکمل ہوتی ہے تو دوسری صف بناتے ہیں، تب تیسری صف بناتے ہیں. اور یہی حکم ہے ہمارے لیے بھی ہے نماز کے اندر بھی. یہی حکم اجتماع کے لیے بھی حدیث شریف میں ہے. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے سمٹ کر بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر ان پر پھیلا دی جائے تو سب اس کے نیچے آ جائے. جب سے یہ لاؤڈ اسپیکر نکلا ہے اس نے مصیبت کھڑی کر دی. یہ جتنی نئی چیزیں ہوتی ہیں ان میں فائدے بھی ہوتے ہیں اس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں. جب سے یہ گھڑی آئی ہاتھ میں یا موبائل میں تو اذان سن کر کوئی مسجد نہیں جاتا. پہلے اذان سن کر کے لوگ فوراً وضو وغیرہ تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے.
سنتیں پڑھتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، اور پھر بھی اگر نماز میں کوئی دیر ہو 5 منٹ سے انتظار کرتے تھے. اور حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جب سے یہ دنیا آئی ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے موبائل میں، تب سے اذان بے معنی ہو گئی. اب اذان کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا. مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ابھی مت حی علی الفلاح، ابھی مت یہاں کوئی نہیں. تو اذان کی ایک رسم تو رہ گئی ہے، لیکن اذان کا جو فائدہ تھا وہ فائدہ تقریباً ختم ہو کر رہ گیا. شاید عورتیں گھروں میں اذان سن کر نماز پڑھتی ہوں گی، باقی مسجد میں تو کوئی نہیں آتا ہے. ابھی سبھی 10 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، ابھی 2 منٹ ہیں، ابھی 1 منٹ ہے. یہاں تک کہ جب آتا ہے تو 1 رکعت چلی جاتی ہے. جب کوئی چیز رسم بن جائے تو یہی حال ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے پر میرے بھائیوں، نماز کے لیے اذان، یہ جو آدھا گھنٹے پہلے بھی ہمارے ہندوستان میں آدھا گھنٹہ پہلے جو اذان ہوتی ہے یہی غلط ہے. عرب ملک عربوں میں چلے جاؤ، آپ تو جاتے رہتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. اذان ہوئی فوراً بھاگو، مسجد میں پہنچو، 2-4 سنتیں جو اللہ توفیق دے وہ پڑھو اور مکبر کھڑا ہو گیا. جس نے اقامہ کہنا شروع کیا، تکبیر شروع ہو گئی. اگر ذرا بھی دیر کرے گا تو سنت نہیں پڑھ سکے گا. سارے عرب میں یہی طریقہ ہے. پتہ نہیں ہمارے ہندوستان میں یہ طریقہ کہاں سے آ گیا، اللہ بہتر جانتے ہیں. کہ آدھا گھنٹہ پہلے اذان دے کر بیٹھ گئے، کوئی آتا تو ہے نہیں. یہاں علماء کرام بھی ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ اذان جب شروع ہوئی تھی، ایک آدمی مسجد میں تھا، اذان شروع ہونے کے بعد اب مسجد سے نکلنا حرام ہے. اب آدھا گھنٹہ بیٹھے بیٹھے کیا کرے؟ ابھی تو نماز میں آدھا گھنٹہ ہے، آدھے بیٹھے بیٹھے کیا کرے؟ ایک بہت بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا قول ترمذی شریف میں آیا ہے کہ جب اقامہ شروع ہو جائے تو اب مسجد سے نکلنا مکروہ تحریم نہیں، لیکن اقامہ شروع ہونے سے پہلے نکل سکتے. تو حدیث تو کہتی ہے کہ اذان شروع ہو گئی، اذان دے دی گئی ہے، مسجد سے نکلنا مکروہ تحریم نہیں ہے. اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں نہیں، اقامہ شروع ہونے کے بعد. تو وہاں ہم طالب علموں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ حدیث ہے عرب کے ماحول کے لیے، اور ابراہیم نخعی کا قول ہے ہندوستان کے ماحول کے لیے. کیونکہ ہندوستان میں اذان ہونے کے بعد بیٹھا رہے گا مکیاں مارے گا، کہہ رہے گا ابھی نماز کا وقت نہیں، آدھا گھنٹہ. اور عرب میں ایسا نہیں ہوتا. عرب میں تو اذان ہوئی، آپ اس کے بعد مشکل سے 2 سنتیں پڑھیں گے اور فوراً اقامہ شروع ہو جائے. تو یہ جو ہمارے یہاں طریقہ چل پڑا ہے یہ غلط طریقہ چل پڑا ہے. اور کوئی بھی چیز جب رسم بن جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ زندگی میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، ذرا حساب لگا کر دیکھو. 17 رکعتیں تو فرضوں کی پڑھتے ہیں، اور اللہ توفیق دیتا ہے تو سنت مؤکدہ بھی پڑھتے ہیں، غیر مؤکدہ بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.
اور اس امت کا ایوریج ہے 60 سال. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت کا اوسط ایوریج یعنی اوسط 60 سال ہے. کوئی 60 سال سے پہلے چلا جاتا ہے, کوئی 60 سال کے بعد بھی رہتا ہے, لیکن ٹوٹل ملا کر کے اوسط نکالو گے تو 60 سال نکلے. چلو 60 سال میں 15 سال بولوں تھے نماز واجب نہیں, لیکن 45 سال تو آدمی نماز پڑھتا ہے. اب 45 کو ضرب دو, گناہگار کرو. روزانہ اگر 17 نمازیں پڑھتے ہو یا 30 رکعتیں پڑھتے ہو تو 30 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اور سورہ فاتحہ میں کلمات کتنے ہیں؟ چند کلمات ہیں, مگر پوری زندگی گزر جاتی ہے, ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھیں کہ اس صورت میں ہے کیا, جس کی اہمیت کی وجہ سے ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھنا. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ تو کہتے ہیں واجب ہے, دوسرے 3 امام کہتے ہیں رکن ہے, فرض ہے, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. تو آخر اس صورت میں اتنی اہمیت کیوں ہے کہ ہر رکعت میں اسے پڑھنا؟ مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ رسم بن گئی, روزانہ نماز پڑھنے کی رسم بن گئی. اور پھر رسم در رسم کیا ہے کہ الحمد شریف طالب علموں نے پوری پڑھی, انہوں نے تو آمین کہا, ہم نے تو کہا ہی نہیں. کسی بھی مجلس میں الحمد شریف پڑھی جائے آمین کوئی نہیں کہتا. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے اس دعا پر یہ مہر ہے. اب یہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. جب مہر ہم نے لگا دی اور مہر لگا کر کے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بھیجی تو ضرور دعا قبول ہوگی. مگر ہم آمین کہنے کی توفیق نہیں, سورہ فاتحہ پر سمجھنے کی بھی توفیق نہیں. حالانکہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے, پورے قرآن کریم کی ماں ہے, اور ماں میں سے بچے نکلتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں سے پورے قرآن کریم کے مضامین نکلے ہیں. تو اگر ہم پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ سمجھ لیں تو سارا قرآن کریم ہمارے قابو میں آ سکتا ہے. لیکن ہمیں تو توفیق بھی نہیں ہوتی, ایک رسم بن گئی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, رسم اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ رسم اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ یہ کام ہے تو کرنا ہی پڑے گا. پہلی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. شادی بیاہ کے موقع پر یہ کام تو کرنے ہی پڑیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ مومنوں میں وہ جو پرانی نکاح کی رسمیں تھی وہ تو گئی, مگر اب تبلیغ والوں نے نئی رسمیں شروع کی. تو جب بھی کوئی رسم شروع ہوگی, پرانی رسمیں جو گئی ہمارے قوم میں نہیں رہی. وہ پہلے کیا رسمیں تھی؟ پہلے نکاح کے لیے دعوت نامہ بھیجنا تھا, گاؤں کے حجام کے ذریعے بھیجنا ہوتا تھا, اس کو اتنا غلہ دینا ہوتا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں تھی, میں تو بھول گیا. جہاں بوڑھے ہوں گے وہ بچپن کی پرانی رسمیں جانتے ہوں گے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا محمد نذیر صاحب قدس سرہ کی محنت سے ہماری قوم سنور گئی. ہماری قوم کو تبلیغ جماعت نے نہیں سنوارا, حضرت مولانا قدس سرہ کی محنت نے اس علاقے کی کایا پلٹ دی. اب تو تبلیغ والے نئی رسمیں شروع کر رہے ہیں, جو مولانا کا بنایا ہوا ماحول تھا اسے بگاڑ رہے ہیں.
ایک رسم انہوں نے یہ چلائی کہ نکاح کے لیے مسجد میں اجتماع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ جماعت کے جلسے میں نکاح پڑھا دو، کوئی مدرسے کا جلسہ ہوتا ہو تو جگہ پڑھا نکاح پڑھا دو، یہ ایک نئی رسم شروع کی۔ جبکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، یہ نکاح علل اعلان کرو اور یہ نکاح مسجدوں میں کرو۔ اب مسجدوں میں نہیں، اب تبلیغی جماعت کے اجتماع میں نکاح ہوگا، مدرسے کے جلسے میں نکاح ہوگا۔ کیوں؟ یہ قوم بخیل بن گئی۔ مومن جتنے بخیل ہیں دنیا میں نے کوئی بخیل قوم نہیں دیکھی۔ مان لو کہ تمہاری قوم کا ہوں اور پالن پوری نہیں ہوں، کالیڑا کا ہوں، یہ کالیڑا ہے، اسی کالیڑ بھی ہوں تو ہم باہر چلے گئے تو پالن پوری لکھتے ہیں، میں پالن پوری نہیں ہوں، میں تو اسی کالیڑا کا ہوں، کالیڑ بھی ہوں۔ اس لیے اپنی قوم کو جتنا میں پہچانتا ہوں شاید آپ نہ پہچانیں۔ یہ جو اجتماعات میں نکاح شروع کیے ہیں اور جو مدرسوں کے جلسوں میں نکاح شروع کیے ہیں، اس لیے کیے تاکہ شوہرہ بھی کسی کو نہ چلانا پڑے۔ نہایت بخیل قوم ہو گئی ہماری قوم۔ ارے مسجد میں ہوگا نکاح تو مسجد میں تو وہاں 10 شوہرے لے کر لٹا دیے، نہیں لٹانا نہیں ہے، مسجد کے دروازے پر شوہرے لے کر کھڑے رہو اور جو جائے اسے 2 4 5 شوہرے دو، اور بڈھا ہو تو اس کے لیے لڈو رکھو۔ بڈھا شوہرے کا ہے، اس کے لیے لڈو رکھو، اس کو 2 لڈو دو، مسجد میں نہیں، مسجد کے دروازے پر۔ یہ جو لٹانے کا ہے، یہ لٹانے کا بھی اس وقت ہے جبکہ مجمع بہت بڑا ہو اور شوہرے تھوڑے ہوں۔ تھوڑے شوہرے کیوں لاتے ہو؟ اور بوڑھوں کے لیے شوہرے کیا کریں گے؟ بوڑھے شوہرے ان کے لیے جو کھا سکے ایسا لاؤ۔ اور عورتیں تو بیچاری سب محروم ہی رہتی ہیں گھر میں، ان کو تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ جبکہ تبلیغ والوں نے ایک نیا سلسلہ چلایا، وہ یہ سلسلہ چلایا کہ باپ لڑکی کو رخصت کر کے آئے، بارات نہ ہے تاکہ چائے بھی نہ پلانی پڑے۔ بارات آئے گی تو کم سے کم چائے پلانی پڑے گی، شربت پلانا پڑے گا، یہ نہ پلانا پڑے، اس لیے باپ بھی رخصت کر کے آئے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور انصار کی عورتیں اور بچے آ رہے تھے، تو حضور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جب وہ وہاں سے گزرے بچے اور عورتیں، تو حضور نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ مجھے تم انصار سے محبت ہے، یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ مجھے تم ان انصار سے محبت ہے۔ پھر پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دلہن کو رخصت کرنے گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا گانا گایا تھا نہیں گایا تھا؟ اتیناکم اتیناکم، یہ ایک عربوں کا گانا ہے، جب وہ دلہن کو رخصت کرنے جاتے تھے تو یہ گانا گاتے تھے۔ حضور نے پوچھا تم نے گانا گایا تھا نہیں گایا تھا؟ جب دلہن کو وہاں پہنچا ہے تو وہاں گانا گانا چاہیے، اتیناکم اتیناکم۔ اب یہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ نہیں، باپ بیٹی کو گھر پہنچا کر کے آئے، پتہ نہیں نئی نئی باتیں یہ کہا، ہر وہ بات لائیں گے جن میں بخیلی ہو۔ مومن تبلیغی ہیں، وہ ہر وہ بات لائیں گے جس میں بخیلی ہو، ان کو کچھ کھلانا نہ پڑے کسی کو، وہ بات لائیں گے۔ تو یہ جو تبلیغی جماعت میں وہ ڈھونگ ہوتا، لکھت پڑھت بھی کچھ نہیں، قبول کیا تماشا کر رکھا ہے نکاح کا۔ کچھ باتیں کا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ کون لڑکی ہے، کون لڑکا ہے، کون نکاح کر رہا، کون قبول کر رہا، وہ کر کے چلتا ہے۔ کیونکہ 50 نکاح ملتا ہے تو 50 نکاح تو ایسے ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل جو شریعت سے مت ہٹو، یہ تبلیغ والے تمہیں بگاڑ رہے ہیں۔
حضرت مولانا قدس سرہ نے اس قوم کو صراط مستقیم پر ڈالا تھا. تبلیغ کی محنت سے یہ قوم صراط مستقیم پر نہیں آئی. یہ تو حضرت مولانا کی محنت ہے اور کتنی مشقتوں سے اس قوم کو وہ لائے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، عقائد بھی کمزور ہوتے لگے ہیں. اس قوم کے عقائد بھی کمزور ہونے لگے ہیں، عمل بھی کمزور ہونے لگا ہے. اب تبلیغ والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کام ہو گئے. نہ ان کے معاملات درست رہے، نہ وہ حلال حرام کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ ان کی معاشرت صحیح ہے. بیوی کھیت میں کام کر رہی ہے، نوکروں کے ساتھ کام کر رہی ہے اور جناب چلے کے لیے گئے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ بیوی تو بے پردہ ہو کر کے نوکروں کے ساتھ کھیت میں کام کر رہی ہے اور میاں صاحب تبلیغ میں چلہ کے لیے گئے، 4 چلے کے لیے گئے. یہ سب قوم کو بگاڑنے کے راستے ہیں. ان کو سمجھو میرے بھائیوں، جو اللہ کے دین ہے، اللہ کا دین 5 حصوں میں تقسیم ہے. عقائد سب سے پہلے عقیدے درست کرو. عقیدوں میں بہت کمزوری آنے لگی ہے. میں دور رہتا ہوں لیکن مجھے معلومات ہیں. اور عبادات میں الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. پھر ہیں معاملات میں ہم ڈل ہو گئے ہیں. اور بڑے شہروں میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے تو اتنے معاملات خراب ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں، پیسہ آنا چاہیے. اور اخلاق میں بھی کباڑا ہو رہا ہے. اور معاشرت، رہن سہن، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گاؤں والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ معاشرت ہے، رہن سہن ہے. ہم نے اس کو تو دین کا کوئی جز ہی نہیں سمجھا. حالانکہ دین کے یہ 5 اجزاء ہیں. ان سارے اجزاء کو اگر آپ، مجھے ایک قصہ یاد آیا. تصوف آج کل کس چیز کا نام ہے؟ تصویر لے کر بیٹھو مسجد میں اور ضربے لگاؤ لا الہ الا اللہ، اس کا نام تصوف رہ گیا. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد علیہ الرحمہ. بہت کتابوں کے مصنف ہیں. ظاہر روایت کی 6 کتابیں ان کی مشہور ہیں. ان میں ایک کتاب ہے مقصود. وہ کتاب اتنی بڑی ہے کہ انہوں نے وہ کتاب کا قلمی نسخہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو گاڑی بھر کر کے لے گئے تھے، پورا گاڑا بھر کر کے. آج کل تو کتابیں چھپتی ہیں تو چھوٹی ہو جاتی ہیں، لیکن پہلے تو ہاتھ سے قلم سے لکھتے تھے تو پوری گاڑی بھر کے لے گئے. بادشاہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ امام محمد نے کہا کہ یہ میری تصنیف ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں. تو وہاں ایک عیسائی بیٹھا تھا. اس نے کہا یہ آپ کی تصنیف ہے، کیا نام آپ کا؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا اچھا، ہاں کتاب محمدکم الصغیر تو کیف کتاب محمدکم الکبیر. کہا تمہارے چھوٹے محمد کی اتنی بڑی کتاب ہے تو تمہارے جو بڑے محمد ہیں ان کی کتاب کتنی بڑی ہوگی. اور وہ مسلمان ہو گئے اس وجہ سے. یہ جو مقصود ہے بہت بڑی کتاب ہے، اب چھپ گئی ہے، 5-6 جلدوں میں چھپ گئی ہے. کسی نے امام محمد علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ آپ نے فقہ میں بہت کتابیں لکھ دی، تصوف میں کیا کتاب لکھی؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ فرمایا سنت تو کتاب البیوع فی التصوف. یہ جو مقصود ہے اس میں جو کتاب البیوع ہے، کیسے لین دین کیا جائے، کون سا لین دین حلال ہے، کون سا حرام ہے، کس طرح کا معاملہ جائز ہے، کس طرح کا نام ناجائز ہے، یہ جو مقصود کی کتاب البیوع ہے یہ میں نے تصوف میں لکھی.
آج ہم نے تصور سمجھ لیا ہے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام، اور معاملہ جو کچھ نوکر یا لڑکے کر رہے ہیں کرنے دو، پیسہ آنے دو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین نام 5 چیزوں کا، اگر آپ کی 5 چیزیں صحیح ہیں تو آپ دیندار ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی گڑبڑ ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں۔ عقیدے صحیح ہوں، یعنی اہل السنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں وہ عقیدے صحیح ہوں۔ ان عقیدوں میں بھی مومنوں میں کمزوری آنے لگی۔ حضرت مولانا قدس سرہ نے جن عقائد پر ہمیں چھوڑا تھا وہ میرے دیکھے ہوئے ہیں، میں مولانا کے مدرسے میں 4 سال پڑھا تھا۔ دو قصے گھر کے سناؤں۔ میرے ابا پالنپور گئے حضرت مولانا کے خدمت میں کسی کو ضرورت سے دوا لینے کے لیے، تو ایک بیمار آیا، اس نے کہا باپ جی ہماری ڈوٹی ہٹی گئی ہے، یعنی ناک پھٹ جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ناک کیوں نہیں ہٹ جاتی، یہ کان کیوں نہیں ہٹ جاتا، یہ انگلیاں کیوں نہیں ہٹ جاتی، ڈیوٹی ہی کیا چیز ہے جو ہٹ جاتی ہے؟ یہ میرے ابا کا سنایا ہوا قصہ۔ تو میرے ابا نے حضرت سے کہا حضرت ڈیوٹی ہٹتی ہے، ناک پھٹتی ہے، اور ابا نے کہا میں بٹھانا جانتا ہوں، آپ کی دوا سے کام نہیں ہوگا، میں بٹھاؤں گا بھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم بڑے حکیم، اتنا ہی فرمایا کہ تم بڑے حکیم۔ حالانکہ بہشتی زیور میں ناک پھٹنے کا نسخہ لکھا ہے، اور وہ حضرت اس سے ناواقف ہوں، ایسے نہیں۔ یہی بہشتی زیور تھی جس پر نواب نے پابندی لگائی کہ میری مملکت میں تم بہشتی زیور نہیں پڑھا سکتے۔ تو حضرت نے کہا نہیں پڑھاؤں گا، اور حضرت نے 22 رسالے حضرت تھانوی کے نصاب میں داخل کیے۔ اسی مدرسے میں قاضیہ کے مدرسے میں نے وہ 22 رسالے پڑھے۔ پھر سارے ہندوستان میں سے ٹیلی گرام آنے لگے پالنپور کے نواب کے نام، حضرت تھانوی نے بھی کار کی، تو گھبرا گیا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ نذیر میاں اگر درخواست دیں تو میں اجازت دے دوں بہشتی زیور پڑھانے کی، اور یہ بات حضرت کو پہنچائی۔ حضرت نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں درخواست دینے کی، میں تو حضرت تھانوی ہی کے 22 رسالے پڑھا رہا ہوں ان کی۔ اور جب تک نوابی رہی اس پالنپور کے پورے علاقے میں بہشتی زیور نہیں پڑھائی جاتی تھی، اس کی جگہ میں 22 رسالے پڑھائے جاتے۔ پھر حکومت ختم ہوئی، آزادی آئی، تو پھر بہشتی زیور کا رواج چل پڑا، بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ بہشتی زیور یہاں کے نصاب میں تھی، اس بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ نہ پھٹ جائے تو یہ دعا ہے، اس دعا سے نہ پٹھاؤ۔ یہ سب جانتے تھے حضرت، مگر حضرت نے فرمایا کہ بھئی ناک ہی کیوں ہٹ جاتی ہے، یہ ناک کیوں نہیں ہٹ جاتا، یہ کان کیوں نہیں ہٹ جاتا، یہ انگلیاں کیوں نہیں ہٹ جاتی؟ اور ابا نے کہا کہ میں حضرت ناک بٹھانا جانتا ہوں، میں ابھی بٹھا دوں اور آپ کی دوا سے جلدی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ تم بڑے حکیم۔ اس طرح سے انہوں نے عقیدے پر پختہ کیے تھے۔ آج ذرا پیٹ میں قراقر ہوا گئی، ہماری ڈیوٹی ہٹی گئی، ذرا کچھ پیٹ میں گڑبڑ ہوئی بس نہ پھٹ گئی۔ یہ وہم اوہام پیدا ہو گئے، ان اوہام سے نکالنے کے لیے حضرت نے ایک دوسرا قصہ گھر کا۔ میں ایک مرتبہ دیوبند سے آیا تو
ابا کی داڑھ میں درد ہو رہا تھا، بہت سخت درد ہو رہا تھا. تو میں نے ابا سے درد نہیں دیکھا گیا، تو میں نے کہا ابا لاؤ میں جھاڑ دوں اسے. یعنی جھاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے جواب دیا جھاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوتا ہے وہ میں جھاڑوں گا، اس کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا کیا ہوتا ہے. کہنے تکلیف کئی دن سے تھی، بہت پریشان تھے. کہا جھاڑ دو. میں نے انگلی رکھی، جو اللہ نے چاہا وہ میں نے جھاڑ دیا اور درد فوراً بند ہو گیا. پھر میں نے ابا سے کہا کہ 3 دن ٹھنڈا گرم نہ لگے دانت کو، اس کی احتیاط رکھنی چاہیے. انہوں نے احتیاط نہیں کی تو گرم چائے پی لی. وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے جانے سے کیا ہوتا ہے، گرم چائے پی لی، درد پھر شروع ہو گیا. اب وہ جب درد بہت تیز ہوا تو کہنے لگے بھائی جھاڑ دے. میں نے کہا اب نہیں جاؤں گا. اور 3 دن درد ہونے دیے، پھر 3 دن کے بعد میں پھر جھاڑا. مطلب یہ کہ اتنے عقیدے کے پختہ تھے، جانے سے کیا ہوتا ہے. اور آج صورتحال مومنوں کی یہ ہے کہ اگر ایک بناوٹی عامل بھی گاؤں میں آ جائے تو ہر گھر میں بھوت ہے. اگر ایک بناوٹی عامل بھی اگر گاؤں میں آ جائے تو ہر گھر میں بھوت ہے. اور پچھلے دنوں سے عجیب تماشا ہوا، کچھ آیتیں ٹیپ ریکارڈ میں پڑھی وہ ہر آدمی بجا رہا، بلکہ جہاں بھینسیں پاتی بھینسوں کے بیچ میں بھی بجا رہا. ارے اس سے کیا ہوتا ہے؟ کب بھینسیں دودھ زیادہ دیتی. یہ سب تماشے میں دیکھ کر گیا. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم عقائد میں مولانا قدس سرہ جن مضبوط عقیدوں پر ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، ہم ان عقیدوں میں ڈھیلے ہو رہے ہیں. تو ہمارے عقیدے بھی صحیح نہیں رہے ہیں. اوہام وہم ایسی بیماری ہے کہ اس کا لقمان حکیم کے پاس بھی علاج نہیں تھا. آج ہم وہم کے شکار ہو رہے ہیں. ذرا کچھ ہو جائے تو اوپرا ہے کھوپرا ہے. بھائی اوپرے کے ساتھ کھوپرا کہاں سے آ گیا؟ اور عبادت کا کیا حال ہے؟ عبادت کا حال یہ ہے کہ ہم نمازی تو پکے، روزے بھی پکے، کیونکہ روزے اگر نہیں رکھیں گے تو بیوی کھانا پکا کے نہیں دے گی، تو اس عزت مان کے روزہ رکھنا ہے. لیکن زکاتوں کا ہمارا کیا حال ہے، حج کا ہمارا کیا حال ہے؟ آپ حضرات گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کیا حال ہے. کہ زکات تو ہم نکالتے ہیں. ارے بھائی حدیث شریف میں ہے کہ ان فی المال لحقا سوى الزکات، تمہارے مالوں میں زکات کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے. زکات تو ہم نے نکال دی، لیکن زکات کے علاوہ جو حق ہیں وہ ہم کتنے سوچتے ہیں اور کتنے ادا کرتے ہیں. کوئی ایسی لڑکی ہے جو نکاح کے قابل ہو گئی ہے اور باپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو کتنے مالدار ہیں جو اس کا فکر کرتے ہیں. سب نے زکات دے دی. ارے بھائی زکات تو تم نے دے دی ہے، مگر حدیث میں تو یہ ہے کہ مال میں زکات کے علاوہ بھی اللہ کے حق ہے. اور دور دور مٹھی بھر کے پھینکنے کو تو ہم کمال سمجھتے ہیں، اور گاؤں کے مدرسے کا پھاڑا آئے گا تو ہمیں موت آتی ہے دیتے ہوئے. 150 روپے دیتے ہوئے موت آتی ہے. گاؤں کا جب پھاڑا آئے گا فی گھر تو 150 روپے دیتے ہوئے موت آتی ہے. اور باہر کا پتہ نہیں کہاں کا ایک بندہ آیا تو اس کا لمبی چوڑی تقریر کی اور اس نے خود سے 100 روپے کی رسید کٹوا دی. اب وہ مدرسہ ہے بھی یا نہیں اللہ جانے ہے بھی یا نہیں. اور گاؤں کا مدرسہ تو تمہارے سامنے ہے. یہ قصہ یاد آیا. میں ہوں تو کالے تھا، لیکن میرے ابا یہاں سے پالنپور کی سرحد سے باہر چلے گئے تھے، ڈباٹ میں چلے گئے. پالنپور کی سرحد ختم ہوتی ہے ہردے واسنا سے تھوڑا آگے جا کر میوے کھیت جہاں شروع ہوتے ہیں اس سے تھوڑا پہلے سرحد ختم ہوتی ہے. تو یہاں دادا کے پاس زمین کم تھی تو ابا نے وہاں زمین خریدی. اور اب میں ڈباڑ کا ہوں.
پھر جس وقت ڈبھاڑ نے زمین خریدی تھی تو ڈبھاڑ والوں نے گاؤں میں گھر نہیں بنانے دیا تھا، حالانکہ مسلمان تھے، ٹھاکر تھے، لیکن گاؤں میں نہیں، تو کھیت میں گھر بنا کر رہتے تھے۔ اب وہاں ایک گاؤں بن گیا ہے جس کا غلط نام رکھا ہے مجاہد پورا، مجاہد پورا نام رکھا ہے۔ ہندوستان میں تم کیا جہاد کرو؟ تو اپنے مجاہد پورا میں ہوں جہاں سے تبلا بجا کر جہاد ہوگا، تلوار چلا کر کے تو ہندوستان میں جہاد کر نہیں سکتے آپ۔ تو اپنے یہاں کا مطالعہ کا نہیں ہوا، چل یہاں پیدا، یہاں ہوا، اسی گاؤں میں پیدا ہوا، پھر وہاں چلا گیا ہوں، وہاں رہتا ہوں۔ تو واقعہ میں یہ سنا رہا تھا، سوچتا ہوں سناؤں نہ سناؤں۔ میرے ابا بہت غریب تھے، لیکن میں نے پوری زندگی دیکھا کہ وہ غریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ ان کا جیب کھلا رہتا تھا۔ جو اللہ توفیق دیتا تھا، میں غریب گھر کا تھا، اللہ جو توفیق دیتا تھا خرچ کرتے تھے خوب۔ اور ایک وقت تھا کہ وہ مستحق زکوٰۃ تھے، لیکن انہوں نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی۔ ان کا قصہ میں سنانا چاہ رہا تھا۔ داخل میں پڑھتے تھے، مشکات نہیں پڑھی، اس سے پہلے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور پڑھنا چھوڑ کر کے گھر آ رہے بیٹھ گئے۔ اور کیوں بیٹھے؟ جب وہ کنز الدقائق پڑھتے تھے، حضرت مولانا بدر عالم صاحب نیرسی قدس سرہ کے یہاں پڑھتے تھے کنز الدقائق، اور میرے ابا کے ساتھی تھے مولانا سعید بزرگ، جو وہاں کے محتمم تھے، وہ میرے ابا کے ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ سبق میں مولانا بدر عالم صاحب ایک مرتبہ نواب کی دعوت پر یہاں آئے تھے ڈابل سے، اور اس پوری قوم کو دیکھ کر گئے تھے، قوم کے حالات سے واقف تھے۔ ایک دن حضرت نے کہا، یوسف تیری قوم کو علم نہیں آیا ہے۔ تو حضرت ابا نے پوچھا طالب علم سے، حضرت کیوں نہیں آئے تھے؟ کہ تیری قوم سود میں مبتلا ہے، اسی تیری قوم کو علم نہیں آیا ہے۔ بس یہ بات ابا کے دل میں بیٹھ گئی، اور مشکات سے نیچے کا درجہ پڑھ کر کے آئے، اور یہیں کہا کہ اس طرح بیریاں تھیں، بیریوں سے آگے ایک کھیت دادا نے رکھا، بنیے کے یہاں سے پیسے لا کر کے، سود پر لا کر پیسے لا کر کے کھیت ہڈون روڈ پر رکھا۔ بارش ہوئی، اساڑ آ گیا، تو دادا نے ابا سے کہا اور زور پڑی، جب اساڑ آتا ہے تو دادا نے کہا میں اس میں حض نہیں جوتوں، یہ آپ نے سود کے پیسے لا کر کے یہ کھیت لی ہے۔ تو دادا نے کہا اگر تو حل نہیں جوتا تو مجھ سے الگ ہو جائے، میرے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ تو ابا نے کہا الگ ہو جاتا۔ ابا دادا سے الگ ہو گئے، اور پھر وہاں کی وہ زمین لے کر کے یہاں سے سب چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے۔ یہ مجھ سے ابا کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے تو علم آئے گا، کیونکہ وہ ہمارے قوم سود میں مبتلا ہے، میرے ابا بھی سود بنیے کے سود لا کر کے پیسے لا کر قرضہ کرتے ہیں، تو مجھے تو علم آنے کا نہیں۔ میں کوشش کروں کہ کوئی مشتبہ مال نہ کھاؤں، تو شاید میری اولاد کو علم آئے۔ یہ ابا مجھ سے سنایا کرتے تھے کہ میں نے یہ طے کیا کہ میں مشتبہ مال بھی نہیں کھاؤں گا، تو اگر مجھے تو علم آنے کا نہیں، لیکن شاید میری اولاد کو اللہ تعالیٰ علم دے دے۔ میں اس میں سنانا کیا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جو حرام لقمہ ہے
یہ حرام لقمہ آفت ڈالتا ہے اور خود انسان کے حال برے ہو جاتے ہیں اور اولاد در اولاد میں جا کر کے تباہی آ جاتی ہے۔ آج بہت تیزی کے ساتھ ادھر یہ جو پٹری سے مشرق کی طرف کمال پور کے گاؤں ہیں اس میں تو غنیمت ہے، لیکن پٹری سے مغرب تک کے جو گاؤں ہے 22 ان کی صورتحال تو بہت خراب ہو گئی۔ بس ان کو پیسہ چاہیے، حلال حرام سے کوئی بحث نہیں ہے، پیسہ ان کو چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، امام محمد نے کہا کہ جو کتاب البیوع ہے یہ میں نے تصوف میں لکھی، آپ صحیح کاروبار کیے کر رہے کیسے اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے، آج کا سفر نہیں ہے، اس وقت کا سفر ہے، اشعث اغبر، سر کے بال پرا گندا ہیں، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، مٹی مٹی ہو رہے ہیں، وہ مکہ پہنچتا ہے اور آ کر کے گر جڑا کر دعا کرتا ہے، یا رب دے یا رب دے یا رب دے۔ اللہ کہتے ہیں تیرا کوئی یا رب دے قبول نہیں، تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ تو حرام کے ہیں، تیرے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ تو حرام کا ہے، تو تیرا یا رب دے کہاں سے قبول ہوگا؟ تیرا کوئی یا رب دے قبول نہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، پنڈت کی پوچھی کی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے معاملات جو ہیں ان کو درست کرو، دوسروں کا حق ہے پہلی فرصت میں ادا کرو، اپنا حلال حق ہے اسے وصول کرو، اور تو پھونک پھونک کے کماؤ، تھوڑا بھی حلال ہے تو وہ اچھا ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ حلال اور حرام یکساں نہیں ہو سکتے، چاہے تجھے حرام کی بہتات کتنی بڑی معلوم ہو، مگر وہ حلال کا ایک لقمہ اور حرام کے ملین کروڑوں روپے اس کے ایک لقمے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے معاملات کی صورتحال بھی بہت خراب ہو رہی ہے، اور اخلاق الحمدللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ کیسے ہوں گے مجھے تو آپ حضرات سے برتاؤ موقع نہیں ملا برتاؤ کا، تو آپ کے اخلاق کا اندازہ مجھے ٹھیک سے نہیں ہے، لیکن بہرحال اخلاق تو ٹھیک ہی ہوں گے، لیکن معاشرت خراب ہو گئی ہے اور یہ تبلیغ والوں نے خراب کر دی۔ چند دن کے لیے اور جوان لڑکی ہے، وہ نوکروں کے ساتھ کھیت میں کام کر رہی ہے، بیوی کھیت میں کام کر رہی ہے، اور میاں صاحب 4 چلے کے لیے گئے۔ یہ کون سا دین ہے مجھے یہ سمجھا دو۔ اور پھر ہماری قوم کے دماغ میں غصہ بھر گیا ہے کہ ہمیں تبلیغ والوں نے ٹھیک کیا۔ ارے تبلیغ والوں نے تمہیں ٹھیک نہیں کیا، ہمیں مولانا کی محنت سے ٹھیک ہوئے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رسم جب شروع میں ہوتی ہے تو رسم ہوتی ہے، پھر اس میں جب عبادت کا تصور آ جائے، ثواب کی تصور آ جائے تو اب بدعت ہوتی ہے۔ مثال لو، نکاح کی رسمیں، میں نے کہا تھا کہ پہلے بہت رسمیں تھیں، اور حضرت خانوی کی کتاب اصلاح الرسوم، اس میں وہ سب رسمیں ہیں، نکاح میں کیا کیا رسمیں ہوتی تھی، اور یہاں بھی ہماری قوم کے اندر بھی ساری کی ساری رسمیں تھیں۔ یہ تو مولانا کی محنت سے وہ سب رسمیں ختم ہوئی۔ اسی طرح سے موت پر رسمیں تھی کہ یہ فاتحہ کرنا ہے، درود کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ پھر اس میں عبادت کا تصور آ گیا، ثواب کا تصور، تو فاتحہ کرو گے اتنا ثواب ملے گا، رسالے ثواب کرو گے اتنا ثواب ملے گا، نماز نہیں پڑھنے اور ہلے تبلیغ کر ڈالو، ہو گئے معافی ہو گئی۔ یہ سب رسمت اللہ کا شکر ہے نکل گئی۔ اور پچھلے دنوں میں
ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ اچھا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ 40 کلومیٹر کے ریجنس میں سے جو بارات آئے تھے وہ گھر سے کھانا کھا کر آئے اور ظہر کی نماز کے وقت پہنچے، آتے ہی شربت پلاتے، جتنا پینا ہو پیو۔ مسجد میں نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد میں چائے پلاتے تھے۔ یہ میرے بچپن کا دیکھے ہوئے واقعات ہے۔ اور پھر دلہن دے دیتے تھے، لے کر جاؤ، اثر گھر جا کر ہو، اور جتنے آنے ہو آؤ۔ میرا پہلے لڑکے کا نکاح ہوا تھا حضرت مفتی محمد آدم صاحب کاکوسی والے، ان کی بڑی لڑکی سے نکاح ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا مفتی صاحب سے بارات میں کتنے لاؤں؟ تو انہوں نے کہا جتنے لانا ہو لاؤ، کھانا میرے یہاں نہیں، گھر سے کھانا کھا کر آئیے۔ تو اب کھانا پکا کر کھا کر کے 5-7 دوالیاں لے کر گئے، انہوں نے شربت پلایا، نکاح ہوا۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک ہماری قوم میں، بخیل قوم میں، عورتوں کی مہر بکری جتنی بھی نہیں، دودھ جیسی بکری جتنی بھی عورتوں کی حیثیت نہیں ہے۔ آجود میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا، شوہر لڑکے کو لے کر کے ملاوی سے آیا تھا، نکاح پڑھانے میں بیٹھا، میں نے کہا بھائی کتنی مہر ہے؟ کہنے لگے 10,000 روپے۔ تو میں نے شوہر کے باپ سے پوچھا کہ 10,000 روپے میں دودھ کی بکری آتی؟ تو مولانا احمد خان پوری مستظلہ دور بیٹھے تھے، وہ زور سے بولے نہیں آتی۔ تو ایک بکری، دودھ کی بکری بھی 10,000 میں نہیں آتی ہے، عورتوں کی یہ حیثیت ہو کر دی ہم نے۔ پھر وہ نکاح میں نے 30,000 میں پڑھا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے، وہ نکاح بڑا برکت والا ہوتا ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ ارے خرچہ کم ہو، یہ خرچے میں تھوڑی آتا ہے کہ جو اپنی بہو کو دے رہا ہے، یہ خرچے میں تھوڑے آتا ہے، یہ تو تیرے ایک جیب میں سے دوسرے جیب میں جاتا ہے، یہ خرچہ کہاں؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بیٹی کا نکاح اور کسی بیوی کا نکاح 500 درہم سے کم پر نہیں پڑا۔ 500 درہم کے ہوتے ہیں 1530 گرام چاندی، 1500 یعنی 1 کلو اور آدھا کلو اور 30 گرام اور اوپر، 1530 گرام چاندی، یہ 500 درہم کا وزن ہے۔ حضور نے جتنے بیٹیوں کے نکاح پڑے ہیں اتنا مہر مقرر کیا، اور جن جن بیویوں سے نکاح کیے ہیں ان سب کو اتنا مہر کیا۔ اور 1530 گرام چاندی کی قیمت آج کل 60, 70, 80 ہزار روپے بنتے ہیں، مگر ہماری قوم کو موت آتی اور غلیمے میں ہزاروں روپے اڑا دیں گے، لیکن بہو کو نہیں دیں گے۔ اس کو تو 5,000 بہت ہو گئے، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے اس کو؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو صورتحال ہے ہماری قوم میں عورتوں کی بے قدری، میں اس کو عورتوں کی بے قدری کہتا ہوں۔ ہدایہ میں جہاں باب المہر آیا ہے تو وہاں ایک سوال ہے کہ نکاح میں مہر ہے کیوں؟ لندن میں میں عورتوں میں تقریر کر رہا تھا، ایک پرچہ آیا عورتوں کی طرف سے کہ نکاح میں مہر کیوں ہے؟ نکاح میں مرد بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بیوی مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو مہر کس بات کا؟ اور اگر مہر ہے تو مرد عورت کو مہر دے اور عورت مرد کو مہر دے،
یہ عورتوں کا ایک پرچہ ہے لندن کا قصہ. تو میں نے ان سے کہا ہدایہ میں اس کی وجہ بیان کی ہے اظہاراً لخطر المحل. جس لڑکی سے تم نکاح کر رہے ہو اس کا ویلیو بڑھانے کے لیے مہر رکھا گیا ہے. اب 5,000 میں کیا ویلیو بڑھے گا بیچاری کا. پھر دوسری بات میں نے اسے بتائی کہ یہ مہر ہے ایمرجنسی مینٹیننس، ناگہانی خرچہ آ گیا. شوہر جا رہا تھا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جوان تھا مر گیا. اب عورت کی عدت وفات گزارنی، اب اس عدت وفات کا خرچہ کون دے گا؟ شوہر کے میراث ملے گی، خرچہ نہیں ملے گا. اور شوہر اگر غریب ہے تو اس کے پاس میں میراث بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی رقم مہر کی اس کے لیے ہے دے رکھی ہے، اس کے پاس جمع ہے بینک میں. اب وہ 4 مہینے 10 دن اس رقم سے وہ اپنا گزارا کر کے پھر شادی کر کے کہیں چلی جائے گی. تو یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے، ناگہانی خرچہ سر پہ عام پڑا ہے تو اس کا یہ خرچہ کرنے کے لیے یہ مہر ہے. مگر ہمارے میں یہاں دیکھو عرب، افریقہ، یورپ، امریکہ، سب جگہ میں گھما ہوں. وہاں شوہر کا اکاؤنٹ الگ ہے بینک میں، بیوی کا الگ ہے. بیوی کا 1 پیسہ شوہر نہیں استعمال کر سکتا. تو اب یہ بینک میں اس کا پیسہ مہر کا جمع کیا ہوا رکھا ہوا ہے، ذہن میں موجود ہے. اچانک خدا نہ خاصا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو عورت عدت کا خرچہ اس میں سے کرے گی اور عدت پوری ہو کر کے دوسرا نکاح کر کے چلی جائے گی. ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اگر بیٹی کو کچھ دو تو داماد سب کھا جاتا ہے. بیٹی کے پاس ایسا ہی نہیں. یہ بھی ہمارے یہاں مصیبت یہ ممنوع میں نہ ممنوع میں نہیں ہے، ہندوستان میں سارے ہندوستان میں کہ اگر باپ بیٹی کو کچھ دے تو اگر جائیداد مکان دے یا زمین دے تو وہ بھی داماد بیچ کھاتا ہے. ارے یہ تو بیوی کا ہے تیرے تو کیوں بیچ کھا رہا اس سے کیوں؟ اور میرے بھائیوں سمجھو یہ جو میراث ہے، جس میراث کا اب ہمارے یہاں ڈھونگ ہے، جس میراث کا اب ہمارے یہاں ڈھونگ ہو گیا ہے، میراث حقیقت میں میراث نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے بیٹ ہم نے زندگی بھر 5,000 10,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ دیتے رہے. وہ بیٹی مری تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بداماد سب کھا گیا. حالانکہ وہ سب اس کے پاس جمع ہے. اب اس کی میراث کے باپ وارث ہوگا، بھائی وارث ہوں گے، میرا اولاد نہیں. مگر کیا وارث ہوں گے؟ اس کے پاس تو داماد نے رکھا ہی نہیں کچھ. یہ سارا گڑبڑ ہو گیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میراث دیتے ہیں، میراث نہیں دیتے، میراث کا ڈھونگ کرتے ہیں. ہاں بیٹی کو دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، لیکن وہ ہدیہ بیٹی کے پاس ایسا کہاں ہے؟ وہ تو داماد کھا جاتا ہے. اور پھر بیٹی مرتی ہے تو وہ میراث تو واپس آتی ہے. باپ وارث بنتا ہے، ماں وارث بنتی ہے. اگر اولاد لڑکا نہیں ہے تو بھائی بہن وارث بنتے ہیں. مگر کچھ ہو تو وارث بنے، ہاں تو کچھ ویسا ہی نہیں. اس لیے لوگوں نے دینا بھی بند کر دیا، میراث دینا بھی بند کر دیا. اور سامت مال میں یعنی جو مال بولتا نہیں ہے، مکان ہے، زمین ہے، اس میں تو کوئی میراث گھومن دیتا ہی نہیں، سارا بیٹوں کو پکڑا دیا. اس میں تو بیٹی کے پاس جائے گا، خداوند دیکھ کھائے گا، ہمارے پاس تو واپس تو کچھ آنا نہیں ہے. یہ تو میراث جاتی ہے تو آتی بھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں مہر کے سلسلے میں ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ ہماری قوم میں عورتوں کی بہت لڑکیوں کی بے حد ناقدری ہوتی ہے. ان کی حیثیت سمجھو، دودھ والی بکری جتنی تو حیثیت سمجھو. دوسری بے قدری کیا ہوتی ہے؟ دوسری بے قدری یہ ہوتی ہے
बारात नहीं आनी चाहिए, तबलीगी जमात के जलसे में निकाह पढ़ दो ताकि बारात आए ना। और 5-7 आदमी दुल्हन को लेने आए, वो भी नहीं आए, बाप जाकर पहुंचा कराए। ये सब बखीली के मज़ाहिर हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कोई आदमी गरीब है तो दूसरे उसका ताउन करें। सऊदिया में चले जाओ, हाईवे पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, तआवनु फी ज़वाजिल शबाब, जवानों के शादी में ताउन करो, मदद करो। बड़े बड़े बोर्ड हाईवे पर लग रहे हैं। तो किसके लिए लग रहे हैं? मालदारों के लिए लगे हैं। तो कोई लड़का है, गरीब है, वो महर नहीं दे सकता, उसको दो। ज़कात के अलावा भी तो अल्लाह का हक, अल्लाह के माल में अल्लाह का हक है, वो दो, ताकि वो लड़की को जैसा कमा हक को उसको दे करके लाए हो। और एक गड़बड़ ये है कि अब जमाना बहुत बुरा आ रहा है। आगे कोई निकाह लिखत पढ़त के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चा ला के पकड़ा दिया कि निकाह पढ़ दो, ऐसे निकाह में नहीं पढ़ता। कल को हो सकता है कि आपको बीवी का पासपोर्ट बनाने के लिए भी निकाह नामा दिखाना पड़े। लिहाजा मस्जिद में निकाह होंगे, काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे, उनके पास रजिस्टर है, वो सारी लिखत पढ़त करेंगे। और ये तबलीगी इज्तिमा में अभी मेरे पास में एक साहब पर्चा लेकर आए थे, मेरा भाई है कि ये निकाह पढ़ना है। मैंने निकाह नहीं पढ़ता है। जब तक रजिस्टर में मुकम्मल लिखत पढ़त न लाओ, वहाँ निकाह पढ़ने पढ़ा वाला दस्तखत करे, और उसमें भी झूठ नहीं, सही होना चाहिए, रियल। लंदन में हर निकाह कोर्ट में रजिस्टर होना जरूरी। तो मेरी मस्जिद में कोई निकाह पढ़ने के लिए आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से इमाम मस्जिद को अथॉरिटी है, वो इमाम मस्जिद निकाह पढ़ाएगा और वो फाड़ कर देगा, वो कोर्ट में जाएगा तो वहाँ रजिस्टर हो जाएगा। तो अब निकाह पढ़ने के लिए आए हैं तो खुतबा मैं पढ़ता हूँ, फिर इजाब व कबूल इमाम कराता है और दस्तखत वो करता है। अगर मैं इजाब व कबूल करूंगा और मैं दस्तखत करूंगा तो वो दस्तखत कोर्ट नहीं मानेगी। ये सब यूरोप का लाजमी हो गया है और जमाना बहुत बुरी चाल चल रहा है। आगे क्या होना है कुछ पता नहीं है। लिहाजा ये बात समझ लो अच्छी तरह से कि कोई निकाह मुकम्मल लिखत पढ़त के बगैर निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए, और जिसने निकाह पढ़ाया है वही दस्तखत करे। हजरत जी आए हैं, उनका दस्तखत मोतबर में झूठ है। जो निकाह पढ़ा रहा काजी उसको फांसी है, औरत तो उसके दस्तखत दे देगी। काजी साहब के दस्तखत है या नहीं? सईद अहमद साहब एक देवबंद से आए थे, वो तो कोर्ट नहीं मानेंगे। तो एक तो मेहर के सिलसिले में एक निकाह की लिखत पढ़त के बगैर निकाह नहीं पढ़ना चाहिए, और दूसरा यह है कि अगर कोई ऐसा बंदा है तो वो पूरा मेहर नहीं दे सकता है तो मालदार आदमी है तो उनका ताउन करो, उनको हदिया दो, उनको गिफ्ट दो, ताकि वो अपने बीवी को कमा को मेहर दे सके। ये तो मसला है, ये तो हज को जाना उसका पैसा नहीं है तो मालदारों को उसका ताउन करना चाहिए। तो जब हज के जाने वाले को ताउन करना चाहिए। अच्छा, अब तबलीग वाले जो चिल्ले में जाएगा उसका ताउन तो करते हैं, बाकी किसी का ताउन नहीं करते। तबलीग वाले जो है, माफ करना मुझे, मैं भी तबलीग हूँ, कोई मूमन गैर तबलीग भी नहीं हो सकता, लेकिन जो खराबियां पैदा हो रही हैं वो तो कहने से तो दूर होंगे, बगैर कहे कैसे दूर हो जाए। दावत भी करेंगे भाई बन के, तबलीग वाले की दावत करेंगे, दूसरे की दावत नहीं करेंगे। ताउन भी करेंगे, चिल्ले में जाने वाले का, दूसरे का ताउन नहीं करेंगे। अरे सबका ताउन करो, और तुम्हारे पास रकम है तो हिंदुओं का भी ताउन करो, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, इंसान हैं। वो भूखे मरे हमारे गांव में और हम पेट भर कर खाएं, ये कैसे सही हो सकता है? तो बात पता नहीं मैं कहाँ से शुरू कर रहा था, कहाँ से कहाँ चली गई। आप हजरात को बहुत बुरी लगी होंगी मेरी बातें, लेकिन अपना ही आदमी झंझोड़ सकता है, दूसरा आदमी झंझोड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने चंद बातें कही।
اب آؤ، میں نے الحمد شریف پڑھی تھی. الحمد شریف میں 3 مضمون ہیں: توحید، رسالت اور معاد آخرت. اور الحمد شریف میں یہی 3 مضمون ہیں. اور دین اسلام نام ہے عقائد و اعمال کا، اور عقائد و اعمال میں اہم ہے عقائد. اور عقائد بہت ہیں. دیسی زیور دیکھو 50 عقیدے ہوں گے، تعلیم الاسلام دیکھو 26 عقیدے ہوں گے، لیکن ان میں بنیادی عقیدے 3 ہیں. اللہ ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے فرشتادے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، میسنجر ہیں، ڈاکیے ہیں. اور ڈاکیا خط لے کر آتا ہے، تو اللہ کے رسول بھی اللہ کے یہاں سے میسیج لے کر آئے ہیں. وہ میسیج یہ قرآن کریم ہے. یہ 2 عقیدے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. پھر تیسرا عقیدہ ہے کہ ہماری یہ دنیا جو دن بدن، ڈے ٹو ڈے چلتی چلی جا رہی ہے، یہ اسی طرح سے چلتی نہیں رہے گی. اس دنیا کا ایک الیوم الآخر شیلو داو آوانو سے لاسٹ ڈے آنے والا ہے، جس پر یہ ساری کے ساتھ لپیٹ دی جائے. سارے ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر سور پھونکا جائے گا. پھر سور پھونکے جانے کے بعد میں تمام اولین و آخرین ان کی باڈیاں زمین میں سے نکلیں گی. جیسے اناڑا میں گرمیوں کے زمانے میں زمین سب ویران ہو جاتی ہے اور بارش کے چند چھینٹے پڑتے ہیں، تو ہفتے کے بعد جنگل لہو لہان ہو جاتا ہے. سارے جنگل گھاس، ہری گھاس سے بھر جاتا ہے. اسی طرح سے اسی زمین میں سے سارے انسان روک کر کے ان کی باڈیاں نکلیں گی، ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہو. پھر سور پھونکا جائے گا. تو جو روحیں عالم برزخ میں گئی ہیں وہ سب ریورس آئیں گی، واپس آئیں گی، اور ہر روح اپنی باڈی میں گھس جائے گی. اب یہ نئی زندگی شروع ہوئی. تو یہ دنیا جو ہماری چل رہی ہے یہ ہمیشہ نہیں چلنے والی ہے. ایک دن یہ ختم ہونے والی ہے. پھر قیامت کا دن آئے گا، اسے حساب کتاب ہوگا، اور جہنم کی پیٹھ پر پل صراط رکھا جائے گا. اور بھی اس کا ایک سرا جنت میں ہوگا، ایک سرا زمین پر ہوگا، اور ہر ایک کے اوپر سے گزرنا ہے. جو جنتی ہیں وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے گزر جائیں گے. کوئی بجلی کی طرح سے کون پر گزر جائے گا، کوئی تیز آندھی کی طرح سے گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزر جائے گا. اور جن کو جہنم میں جانا ہے تو نیچے سے آنکڑے نکلیں گے اور اس کو پکڑ کر کے نیچے جہنم میں لے جائیں. یہ تیسرا عقیدہ ہے، اسی کا نام آخرت. اب جو جہنم میں گئے وہ بھی آخرت میں گئے، جو جنت میں پہنچ گئے وہ بھی آخرت میں گئے. پھر یہ دنیا ختم، آسمان زمین ختم. اب ساری مخلوق، سارے انسان جنت میں پہنچ گئے یا جہنم میں پہنچ گئے. یہ تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا. یہ 3 اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. سورہ فاتحہ میں یہی 3 رسالے کہ یہی 3 عقیدے، پھر یہی 3 عقیدے پورے قرآن میں کھلے.
بلکہ مکی زندگی میں جو 85 صورتیں نازل ہوئی تو ان صورتوں میں یہی 3 عقیدے ریپیٹ کیے ہیں، بار بار انداز بدل کر سمجھایا ہے، اس لیے کہ اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ان ہندوؤں کو تم سمجھانے کی کوشش کرو کہ اللہ ایک ہے، کبھی نہیں سمجھا سکتے۔ 1000 طرح سے سمجھانے کی کوشش کرو گے نہیں سمجھا پاؤ۔ اور ایک انسان کا اللہ کا رسول ہونا، میسنجر ہونا، سمجھانا چاہو تو بڑے بڑے فلسفیوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے جیسے 2 کان ہیں، ہماری جیسی ناک ہے، ہمارے جیسے ہاتھ ہے، وہ اللہ کا رسول کیسے ہو جائے گا؟ اور مر کر کے جب مٹی ہو گئی تو دوبارہ زندہ ہوں گے، کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے پورے قرآن کریم میں 85 صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں ان میں احکام نہیں آئے، ان میں یہی 3 عقیدے بار بار ریپیٹ کیے گئے اور سمجھائے گئے۔ اب ذرا مختصر طریقے سے سمجھ لو، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ حضرات بھی تھک گئے ہوں گے۔ سب سے پہلا ارشاد ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، چھوٹی تعریفیں بھی بڑی تعریفیں بھی، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس میں الحمدللہ میں توحید الوہیت کا بیان ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، کیونکہ چھوٹی بڑی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو سب سے بڑی تعریف ہے معبود ہونا۔ وہ تعریف کسی غیر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ تو قرآن شروع ہوا ہے توحید الوہیت سے، معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس کی دلیل میں آیا رب العالمین، کہ سارے جہانوں کو اللہ ہی پالتے ہیں، تو جو پالتا پوستا ہے وہی تو معبود ہوگا، دوسرا معبود کیسے ہو جائے؟ یہ رب العالمین توحید ربوبیت، یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ معبود یعنی پوجے، جس کی پوجا کرنی ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں، نہ کسی کے نظر و نیاز ہے، نہ کسی کے من میں سماجت ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ ہے، نہ کسی کے لیے رکوع ہے، نہ کسی کے ہاتھ چومنے۔ یہ سب مراسم ربوبیت ہے، شرک کے جو دروازے ہیں یہ سب نہیں۔ اسی میں ہے کہ بڑے حضرت آئے تو لوگ کھڑے ہو گئے، کیوں بھی کھڑے ہو گئے؟ کوئی اللہ میں آ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں سے نکل کر مسجد میں آتے تھے تو کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوتا۔ حضور سے زیادہ محبت صحابہ کے دل میں جو تھی وہ کس کے دل میں ہو سکتی؟ لیکن حضور سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، لما یعلم من کراہیتہ لذالک۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کو یہ بات ناپسند ہے۔ کیوں ناپسند ہے؟ ابھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو، پھر تعظیم کے لیے رکوع کرو، پھر تعظیم کے لیے قدم رسی کرو، پھر تعظیم کے لیے پیر چومو، پھر تعظیم کے لیے سجدہ کرو، پھر کیا رہ گیا؟ اب شرک۔ تو اس لیے معبود پوجے ہی صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی پوجا نہیں۔ اور کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کے پالنہار ہے۔ ایک سارے جہاں، دیکھو میرے بھائی، ایک تو یہ جہاں ہے جس میں ہم ہیں، یہ مشتمل ہے 7 آسمان، زمینیں، سورج، ستارے، چاند، ہوا، دریا، درخت، پہاڑ، یہ ہمارا عالم ہے۔ ہمارے اس عالم سے آگے کتنے عالم ہیں اللہ بہتر جانتا، کتنے عالم۔ تو سارے عالموں کے ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عالم انس ہے، عالم جنس ہے، عالم بھینس ہے، عالم بکری ہے، عالم گھوڑا ہے۔ ارے یہ تو اسی ایک عالم کے اندر ہے، اور اس عالم سے آگے کتنے عالم ہیں، اللہ جانے کتنے عالم ہیں۔ یہ سارے عالم اللہ نے پیدا کیے ہیں اور سب کو پالتے پوستے ہوئی، تو جو پالے گا پوسے گا وہی تو معبود ہوگا، اس کے علاوہ کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر صفت آئی الرحمن، وہ سارے کائنات کو پالتے پوچھتے اور ہمارے اس دنیا کو بھی پالتے پوچھتے ہیں، کافر کو بھی، عیسائی کو بھی، ہندو کو بھی، سب کو پالتے پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ الرحمن ہے۔ الرحمن کی بلاغت آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، علماء بیٹھے یہ سمجھیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ کثرت مبانی کثرت معانی پر دلالت کرتی ہے۔ تو رحمان میں 5 حرف ہیں اور رحیم میں 4 حرف ہے، لہذا رحمان میں مہربانی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو پالتے پوچھتے ہیں، کافر کو بھی پالتے پوچھتے ہیں، اس دیکھو رحمان ہے۔ تو اس کے بعد اگلی صفت رحمان آئی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ نے جب یہ کائنات پیدا کی تو یہ تختی پر لکھا سبقت رحمتی غضبی، اور حدیث میں ہے کہ یہ تختی عرش پر رکھی ہوئی۔ یہ جو ہے کہ میری مہربانی آگے ہے، میرا غصہ پیچھے، وہ اس دنیا کے تعلق سے، اس دنیا کے تعلق سے اللہ ہر ایک پر مہربانی کرتے ہیں۔ غصہ تو جب انبیاء کو تنگ کر دیا جاتا ہے تب اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے اور عذاب آتا ہے، ورنہ عذاب نہیں آتا ہے، اور رحمت ہر ایک کو پہنچتی ہے۔ تو رحمان صفت اس لیے متصل لائی گئی ہے کہ وہ رب العالمین کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ پھر اگلی صفت لائے رحیم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس میں معنی کی کمی، اللہ تعالیٰ رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ آخرت میں اللہ کی مہربانی مومنین ہی کو پہنچے گی، کفار کو نہیں پہنچے گی۔ یوں الرحیم صفت آئی، اور جب الرحیم صفت آئی تو رسالت کا مسئلہ مؤخر کر دیا اور معاد کا مسئلہ آگے کر دیا۔ مالک یوم الدین ہے کہ جزا کے دین کے مالک اللہ ہیں، اس دن اللہ کے لوگ، اس دن اللہ رحیم ہوں گے، رحمان نہیں ہوں گے، رحیم ہوں گے، اور اس دن مہربانی اللہ کی صرف مومن بندوں کو پہنچے گی، کافروں کو نہیں پہنچے۔ ورنہ قاعدے سے معاد کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ رسالت کے بعد آنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ آتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ رحیم صفت آئی تھی رحمان کے ساتھ تو وہ معاد کا مسئلہ مقدم کر دیا، مالک یوم الدین، اس دن کے وہ مالک ہیں، کوئی جس کو چاہے رحم کرے، جس کو چاہے نہ کرے۔ یوں 2 عقیدے آ گئے، توحید دلیلوں کے ساتھ توحید آ گئی، توحید اللہ ایک معبود ہے، اور اس کے ساتھ پھر رحیم کے تعلق سے مالک یوم الدین بھی آ گیا، معاد کا عقیدہ بھی آ گیا۔ یہاں روزی سب کو پہنچتی ہے، لیکن اعمال کی جزا و سزا آخرت میں پہنچے گی، جزا کے دن کے مالک وہ ہے۔ پھر ایک آیت آئی جو آدھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، آدھی بندوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کیا آیت آئی؟ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے ہیلپ مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھا بینی و بین عبدی، آدھی آیت کا تعلق تو مجھ سے اور آدھی آیت کا تعلق بندے سے۔ بندہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، تو بندے سے تعلق ہو وہ مانگے گا، اور ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ سے تعلق۔ پھر بندہ دعا کرتا ہے، یہ اہم مضمون ہے، اسے سمجھو بھائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ سیدھا کہاں؟ کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ تک پہنچنے والا، اور اللہ تک جو پہنچنے والا راستہ ہے وہ سیدھا ہی ہے، اس میں اینچ پینچ نہیں۔ آج کل لوگوں میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ کوئی شارٹ ہے، کوئی لانگ ہے، کوئی مختصر ہے، کوئی لمبا ہے، کسی میں نشیب و فراز ہے، کسی میں اینچ پینچ ہے، باقی سب
مذاہب والے اللہ تک پہنچنے کی محنتیں کر رہے ہیں، لہذا دیر سویر سبھی اللہ تک پہنچے. یہ بالکل غلط نظریہ ہے، اور بڑے بڑے عقل مند اس نظریے کو لے کر چلتے ہیں. غلط نظریہ کیوں ہے؟ دیکھو میرے بھائی، 4 آدمی چل رہے، اگر ان کا ڈائریکشن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو دیر سویر راستہ مختصر ہے، لمبا ہے، دیر سویر چاروں اس ڈائریکشن پر پہنچیں گے. لیکن ایک جا رہا مکہ، ایک جا رہا چائنا، ایک جا رہا امریکہ، ان کا ڈائریکشن ہی الگ ہے. تو یہ تو جتنا چلے گا مکہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. جو ایک خدا کو پوچھتا ہے اور جو 2 خدا کو پوچھتے ہیں، مجوسی 2 خدا پوچھتے ہیں، اور جو 3 خدا پوچھتے ہیں، عیسائی 3 خدا پوچھتے ہیں، اور جو 20 کروڑ خدا پوچھتے ہیں، ہندو 20 کروڑ خدا پوچھتے ہیں، تو سب کو اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ تک وہی بندہ پہنچے گا جو صرف ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے. ایک بڑے شاعر گزرے، مولانا محمد علی جوہر، بڑے آدمی تھے، جنگ آزادی کے بڑے آدمی تھے. انہوں نے توحید کی تعریف کی. انہوں نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خود خدا کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ محشر میں خود خدا کہہ دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا. توحید اس کا نام ہے کہ کسی کو گھر مت نہ دو، ایک خدا کے سامنے سب جھکاؤ، اسی سے سب کچھ مانگو، اسی کے ہو کر کے رہو، لو اسی سے لگاؤ. یہی راستہ اللہ تک پہنچنے والا ہے. اور دوسرے جو راستے ہیں ان کا تو ڈائریکشن ہی غلط ہے. کوئی 2 خداؤں کو پوچھ رہا ہے، کوئی 3 خداؤں کو پوچھ رہا ہے، کوئی 100 خداؤں کو پوچھ رہا ہے، وہ ایک خدا تک کیسے پہنچے؟ حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی بندگی کی ہے پارٹنرشپ میں، بھاگیداری میں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے انا اغنی الشرکاء، میں پارٹنروں میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے تیری بندگی نہیں چاہیے. میرا جس کو تو نے پارٹنر بنایا ہے، یہ عبادت لے کر جاؤ اس کے پاس، وہ تجھے جزا دے گا. مگر اس دن جزا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ نظریہ غلط نظریہ ہے. صرف اللہ کو جو جس نے پکڑا ہے وہی اللہ تک پہنچے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہمیں اپنے تک پہنچنے والا جو راستہ ہے وہ آپ مجھے دکھائے. اب اللہ یہ راستہ ہم سب بندوں کو کیسے دکھائے؟ اللہ تو غیب ہے، اور غیب نہیں، غیب الغیب ہے. وہ تو بندوں سے روح در روح بات نہیں کر سکتے. بندوں کی آنکھوں کے اندر اتنی استطاعت طاقت نہیں ہے کہ ہم سورج نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، تو اللہ کا نور کیسے دیکھ لیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کیسے کریں گے؟ اس کا سلسلہ اللہ نے پہلا انسان، پہلا نبی، اور پھر مسلسل انبیاء آتے رہے، کتابیں آتی رہی، یہاں تک کہ آخری پیغمبر تشریف لائے اور اللہ کی آخری کتاب آئی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرا رسول جو راستہ تمہیں دکھا رہا ہے اس راستے پر آؤ میری طرف، تو مجھ تک پہنچ جاؤ. یوں رسالت کا مسئلہ آ گیا. ایک دن صراط المستقیم میں رسالت کا مسئلہ آ گیا. اب یہ جو حضور نے راستہ دکھلایا، قرآن کریم نے راستہ دکھلایا، تو مانوی چیز ہے، نظر سے آنے والی چیز تھوڑی ہے کہ یہ راستہ رہا. یہ تو مانوی چیز ہے. وہ سارا قرآن بتلا رہا
مگر قرآن کو کون پڑھے گا؟ ہر آدمی تھوڑا پڑھ سکتا ہے، اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ وہ سمجھتے تو مولویوں کے لیے قرآن آیا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، اور مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ الحدیث صاحب کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ مولوی بھی نہیں پڑھتے، یہ تو مانوی چیز ہے، لہذا مانوی چیز کو محسوس کر کے قرآن نے پیش کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہارے اندر ایسے بندے ہیں جن پر اللہ نے انعامات فرمائے ہیں، احسانات فرمائے ہیں، وہ تو تمہیں نظر آئیں گے گاؤں میں، ان کے ساتھ لگو، ان کی کمپنی میں رہو، ان کا صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ گناہ تو گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، گناہ سے وہی بچے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو فرمایا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، یہ گناہوں سے بچنے کا فارمولہ ہے، کیونکہ گناہ تو پبلک کے سامنے ہی نہیں ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کا گشت کر رہے تھے، ایک خیمے کے پاس سے گزرے تو خیمے میں سے آواز آ رہی ہے، حضرت نے سنی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ یہ جو دودھ ہم ڈوب کر لائے ہیں اس میں 2 لوٹے پانی ڈال دے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت پلاؤ۔ تو ماں نے کہا یہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا جو ڈر ہے وہ گناہ سے بچاتا ہے، اللہ کا ڈر نہ ہے، اضافات تک ہے وہ اللہ دیتا ہے، ڈر اللہ کا نہ رہے، شرم نہ رہے، جیسا کرو۔ اس لیے آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور نیک کام جو ہے وہ لوگوں کے تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں، اور کمپنی کے اثرات پڑتے ہیں، جیسا ساتھی ویسے اثرات پڑتے ہیں۔ تو فرمایا سچوں کے ساتھی بنو، ایمان میں جو سچے، عمل میں جو سچے پکے ہیں ان کے ساتھی بنو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہو، تم بھی نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بندے جن پر اللہ نے انعامات احسانات فرمایا ہے وہ بندے کون ہیں؟ سورہ نساء میں آیا ہے کہ انبیاء کے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ انبیاء کا زمانہ گزر گیا لیکن انبیاء کی سیرتیں ہیں، پورا قرآن انبیاء کی سیرتوں سے بھرا پڑا ہے۔ حدیثوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں ہیں، اردو میں بھی سیرتیں ہیں، سیرت رسول اکرم، سیرت المصطفیٰ، وہ پڑھو تو ان کا پڑھنا گویا آپ نے انبیاء کی صحبت پا لی۔ اور صدیقین ہر زمانے میں رہتے ہیں، اور حضرت ابو بکر جو صدیق تھے وہ صدیق اکبر تھے۔ اور سورہ حدید کے اندر صراحت ہے کہ ہر زمانے میں صدیقین ہوتے ہیں، آج بھی ہیں۔ صدیق میں اور صالح نیک بندے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جیسے گلاب جامن میدا ایک دم قبول کر لیتا ہے، ایسا مزاج بن گیا کہ حق بات آئی ایک دم قبول کر لی وہ صدیق۔ اور کڑوی چیز جیسا میدا پھوٹ دیتا ہے، الٹی ہو جاتی ہے، غلط بات سامنے آئے تو ایسا مزاج بن جانا چاہیے۔ ایک قصہ آ گیا تھا مکہ ذہن میں کچھ کر
حضرت مولانا محمد نذیر صاحب قدس سرور تمام گاؤں کے دورے کرتے تھے اور تھیلے دواؤں کے تھیلے بھرے ہوئے ہوتے تھے اور سب کو مفت ہی گولیاں دیتے تھے. کالڑا میں آئے, میں بچہ تھا سال بھر کا, میرے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی تو میرے ابا مجھے اٹھا کر لے کر گئے کہ باپو آج شکرانہ پیٹ دکھے تھے. تو مولانا نے ایک بڑا سا گولا دیا, چھوٹی سی گولی نہیں, بڑا سا گولا دیا اور کہا کہ تانبے کے برتن میں جس میں تلے ہوئی نہ ہو اس میں گھس کر کے اسے پلاؤ. ابا لے کر آ گئے. اب تانبے کا برتن کلے ہوئی نہیں ہے, اس میں گھسا تو اس سے تو کڑوا ہوا اور گولی خود بے حد کڑوی تو مجھے پلایا تو برا حال ہو گیا, سارا قید کر ڈالا اور سارا نکل گیا. تو ابا مجھے اٹھائے لے کر پہنچے اور کہا باپو آ سوکروں تو پیٹو نہیں کسی گوڑ خبر ہو. تو ابا سمجھ گئے, وہ لائے وہ گولی ختم نہیں ہوئی اور میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ صدیقین ہر زمانے میں ہوتے, حق بات ایسی قبول کر لے جیسے میدا گلاب جامن قبول کر دیتا ہے, اور غلط بات کو ایسا ریجیکٹ کر دیتے جیسا کڑوی چیز کو میدا تھوک دیتا ہے, طے کر دیتا ہے. یہ عقیدے میں نے بچپن میں دیکھے ہیں ہماری قوم میں, آج وہ عقیدے نہیں رہے, آج عوام کا شکار بن گئے سارے قوم میں. میں نے کافی قصے سنائے تھے, میں نے کہا میں جھاڑ تو کہنے جازز کیا ہوگا, میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے کیا ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ یہ فرمانا ابا کا صحیح نہیں تھا, لیکن اتنے عقیدے پختہ تھے ان کے کہ وہم ان کے قریب سے گزر کر کے نہیں رہتا. اسی طرح سے صدیق صرف مرد نہیں ہوتے ہیں, عورتیں بھی صدیق ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی, آج بھی عورتیں صدیقہ ہوتی ہیں. یہی مزاج, ایسا مزاج بن جائے کہ حق بات سامنے آ گئی ایک دم قبول, غلط بات آئی فوراً ریجیکٹ. تو صدیقین ہر زمانے میں شہید ہونے والے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں, ان کی سیرتیں موجود ہیں. بہادروں کی سیرتیں پڑھنے سے بھی بہادری آتی, تو شہداء کی سیرتیں پڑھو, اور صالحین کا الحمدللہ یہ سب بندے صالحین نظر آ رہے ہیں. تو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھائیے نبیوں کا, صدیقوں کا, شہداء کا, صالحین کا. جن بندوں پر آپ نے انعام و احسان فرمایا ان کا راستہ دکھائیے, اور وہ بندے دنیا میں موجود ہیں یا ان کی سیرتیں موجود ہیں. اب دیکھو اللہ تک پہنچنے والے راستے کو محسوس کر کے دکھا دیا. آنکھوں سے دیکھو تمہارے گاؤں میں نیک بندہ کون ہے, اس کے ساتھ لگو, تو تمہیں بھی مسجد میں جانے کی توفیق ہو. آج ہمارے نوجوان اپنے جیسوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں, مسجد میں بہت کم نظر آتے ہیں. مومنوں میں بھی بات تو الحمدللہ غنیمت ہے, میں دوسری دنیا کی بات کہہ رہا ہوں. آپ مسجد میں جائیے کوئی نوجوان نظر نہیں آئے, اور پتلون پہن رکھی ہے اور اوپر ٹی شرٹ پہن رکھا آدھا ننگا, اور کوئی ماں باپ بیٹے کو سمجھاتا نہیں ہے کہ تو غیروں کا لباس ہے, تمہیں کیا پہننا ہے. ہمارے کیا کہتے ہیں, 2 پتلون آنے لگے, لیکن یہ مومن قوم میں کم ہے. ادھر تو بہت آنے لگے, 22 میں تو بہت آنے لگے, لیکن یہاں کم ہے الحمدللہ. اگر اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھو گے تو شیطان آدھا ننگا کرے گا. شیطان کو بڑی دلچسپی اس سے ہے کہ انسان ننگا ہو جائے, مگر معذرت ننگا تو کر نہیں سکتا, وہ آدھا ننگا کرتا ہے. یہ جو پتلون اور اوپر بنیان یا ٹی شرٹ ہے, یہ لباس ہے, ایک آدھا ننگا ہے. جب سجدے میں جائے تو تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے اولاد کا خیال رکھو.
جب سر سے پانی گزر جائے پھر کچھ کا حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے صراط مستقیم کو محسوس کر کے دکھایا کہ یہ بندے جن پر ایمان ہوا ہے، یہ بندے یہ صراط مستقیم پر ہیں، ان کی راہ اپناؤ تو تم مجھ تک پہنچو گے۔ یہ تو مثبت پہلو سے صراط مستقیم کو مشخص کیا، پھر منفی پہلو سے مشخص کیا، فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مد اٹھائی ہے۔ آج ہمارے امام صاحب نے مغرب میں مد پڑھا یہاں سے ادگام تک کا ادگام پہنچ گئے وہاں سے پہنچے، پتا نہیں کہاں سے مت لائے۔ ہم تو 80 سال کے ہو گئے، ہم نے تو کہیں آئیے مت سنا نہیں۔ یہ 5-7 سال سے شروع ہوا ہے اور یہ امام حرم کی پیروی کرتے ہیں، اور امام حرم تجوید پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ تو حرم ہے، اپنی فطرت سے پڑھتا ہے۔ تو اس لیے جو تجوید کے فائدے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھو، اتنا ودگام اتنا لمبا مت کرو۔ تو عرض کیا کہ اے اللہ، 2 بندوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک تو وہ بندے ہیں جن پر آپ کا غصہ بڑھتا، اور ایک وہ بندے ہیں جو آپ کے راستے سے گمراہ ہوئے، راستے دے رہا ہوئے۔ جو صراط مستقیم سے جب ہٹتے ہیں، جنکشن پر چلے جاؤ، جب 2 پٹریاں بدلیں گی پھر 1 انچ کے فاصلے سے بدلیں گی، پھر ایک گاڑی آ جائے گی، گاڑی آ جائے گی، لیکن پٹریاں بدلتی 1 انچ کے فاصلے سے، تو فرقے گمراہ ہوتے ہیں 1 انچ کے فاصلے سے۔ پھر کچھ فی شقاق بعید قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، کھوجے ہیں، باطنیہ ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں، وہ گئے فی شقاق بعید۔ اور ایسے بھی فرقے ہیں جو ذرا ہٹے ہیں، جیسے غیر مقلدین ہیں، جیسے کہ مودودی ہیں، ذرا ہٹے ہیں، تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا۔ مغضوب علیہم، جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں میں مثال نہیں تھی، تو حضور نے مثال ماری یہود کی کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین نصارہ ہیں، مگر اب تو امت کے اندر ہی دونوں قسم کے فرقے پیدا ہو گئے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہیں چلنا، ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ وہ 4 بندے جو اللہ جن پر آپ نے انعامات فرمائے تھے ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نے سورہ فاتحہ کا صرف ترجمہ کیا ہے اور مطلب سمجھایا ہے، ابھی تفصیل نہیں کی، آگے تھوڑا سا مضمون سمجھ لو۔ یہ جو مغضوب علیہم ہیں ان کا پورا قرآن کریم میں بھرا پڑا ہے، یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین۔ شاید 1/3 قرآن ان سے محاجہ اور جھگڑا کرتا ہے، تو پورا قرآن پڑھو یہ 4 مغضوب علیہم کون ہے، اور یہی مغضوب علیہم کے پیچھے رہو تو وہ لے کر کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے تمہیں۔ غیر مخلص کے ساتھ اگر لگے، موجودوں کے ساتھ لگے تو معلوم نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ اور وہ 4 بندے جن پر اللہ نے انعامات فرمایا، ان سے آدھا قرآن بھرا پڑا ہے، تمام انبیاء کی امت ہیں اور ان کے احوال پورے قرآن کریم میں ہے۔ یہ سب صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہے۔ پھر یہ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے تھے، زندگی کیسے گزارتے تھے، یوں 1/3 احکام آ گئے۔ یہ احکام نیک بندوں پر عمل کرتے تھے، تم بھی ان پر عمل کرو۔ یوں سارا قرآن اسی سورہ فاتحہ میں سے نکلا۔ یہ کتاب ہے، ماں سے بچے سب ماں سے نکلتے ہیں، اب تو وہ کب نکلتے ہیں، ہم 2 ہمارے 2 اور ممنوع میں بھی آ گئے، حالانکہ ہم 2 ہمارے 100۔
حضور نے یہی فرمایا تھا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو شوہروں سے پیار کرتی ہوں اور خوب بچے جنتی ہوں، قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ دیکھو میری کتنی امت ہے۔ اب وہ حضور کو فخر کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے، ہم دو ہمارے دو، ارے ہم دو ہمارے 100۔ لندن میں جس محلے میں جس مسجد میں ٹھہرتا ہوں وہ آدھا محلہ یہودیوں کا ہے، آدھا مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان عورت نکلے گی تو 1 بچہ ساتھ میں ہوگا، 2 بچے، اور یہودی کی عورت نکلے گی تو 10 بچے ساتھ میں ہوں گے۔ کیوں؟ وہ تھوڑے ہیں، اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ سارا قرآن کریم اسی میں سے نکلا ہے، اور اسی لیے اس سورت کا نام ہے ام الکتاب، پورے قرآن کریم کی ماں ہے۔ اور دوسرا نام ہے اس سورت کے 13 نام ہیں، دوسرا نام ہے سورت الشفا۔ ہر بیماری کی شفا ہے اس میں، مگر یقین ہو تو شفا ہے، اور یقین عامل کا چاہیے، معمول کا نہیں چاہیے۔ عامل بوگس عامل کیا کہتے ہیں؟ تعویذ دیا، کچھ کیا، فائدہ نہیں ہوا تو کہیں گے تمہارا اعتقاد نہیں ہے۔ ارے اس کا اعتقاد نہیں چاہیے، عامل کا پہلے اعتقاد چاہیے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورہ فاتحہ سے ایک سانپ ڈسے کو جھاڑا تھا، انہیں اچھا ہو گیا۔ آج یہ قیمتی نعمت ہمارے گھر میں ہے، ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں اٹھاتے۔ ذرا بھاگے پہنچیں گے ڈاکٹر کے یہاں، اور کچھ ہوا تو اور احمد آباد پہنچیں گے۔ ارے تیرے گھر میں نسخے شفا ہے، پہلے اسے تو آزما لے۔ لہذا میرے بھائیو، پہلا نسخہ یہ ہے، گھر میں خود بیمار ہو یا کوئی بچہ بیمار ہو، کوئی بیمار ہو تو سورہ فاتحہ سے جاؤ، 7 مرتبہ پڑھ کر جاؤ، صبح جاؤ، دوپہر جاؤ، شام جاؤ، 1 ہفتہ تک جاؤ، انشاءاللہ 80% بیماریاں گھر میں ہی ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر بیماری اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر آگے بڑھو۔ اب آگے بڑھنے میں کوئی حرض نہیں، بیماری ہے، اور جھاڑ کی سب بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں دوا کی بھی ہوتی ہیں، تو آگے بڑھو، دوا لاؤ، دوا سنت، دوا کرنا سنت ہے، لیکن پہلے یہ جو ہمارے پاس قیمتی متاع ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس مضمون کو بھی سمجھ لو، یہ عامل بوگس کیا کہ تمہارا اعتقاد نہیں، اس لیے فائدہ نہیں۔ ارے میرے ابا کا اعتقاد نہیں تھا اور میں نے جھاڑا اور درد بند ہو گیا، کیوں؟ میرا اعتقاد تھا، عامل کا اعتقاد چاہیے۔ چنانچہ میرے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو میں نے گھر والوں کو، عورتوں کو سمجھا رکھا ہے کہ سورہ فاتحہ سے جاؤ، مگر ان کے جھاڑنے سے فائدہ اتنا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت تو ہوتا ہے۔ پھر میرے پاس لاتا ہے، میں جانتا ہوں فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اعتقاد کی کمی ہے، اللہ کے فضل سے میرے اندر اعتقاد مضبوط ہے، ان عورتوں میں اعتقاد اس درجے کا مضبوط نہیں ہے۔ تو عامل کا اعتقاد ضروری ہے، معمول کا، مریض کا اعتقاد ضروری نہیں۔ اس لیے یہ بہت قیمتی دعا ہے، سورۃ الشفا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ہمارے بچوں نے، حفظ کرنے والے بچوں نے ادھر سے بھی کچھ پڑھا، ادھر سے بھی کچھ پڑھا، تو میں نے سوچا کہ بیچ میں سے میں پڑھاؤں، بیچ میں سے میں سمجھا دوں، تو میں نے سورہ فاتحہ سمجھا دی، ورنہ اس سے پہلے 2 صورتیں ہیں، انہوں نے 2 نہیں پڑھی، ایک قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس ہے، یہ بھی بہت اہم صورت ہے۔ 5 دشمن ایسے ہیں جن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ان سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی کوکھ میں چلے جاؤ۔ کوکھ یہ ہے، اس کا نام کوکھ ہے، اللہ کی کوکھ کے نیچے چلے جاؤ، ہم بچ نہیں سکتے ان سے۔ 4 دشمنوں کا ذکر قل اعوذ برب الفلق میں، اور 1 کا ذکر قل اعوذ برب الناس میں ہے۔
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اے اللہ آپ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی برائی سے مجھے بچائے. اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. من شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی جب قریب آ جائے تو اس کی شر سے مجھے بچائے. دن میں تو نظر آتا ہے دور تک سانپ پڑا ہے کچھ اور پڑا ہے تو بچ جائے گا آدمی، لیکن رات میں کیا وہ پیر رکھے گا؟ سانپ کے وہ پیر رکھے گا. تو جب وہ قریب آ جائے رات کی تاریکی تو اس کی شر سے مجھے بچائے. شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، وہ جادوگرنیاں جو جادو کرنے میں منتر پڑھ پڑھ کر کے گرہیں لگاتی رسم پوچھتی ہیں، اس کے شر سے مجھے بچا. جادوگروں کا بڑا سلسلہ چلتا ہے. اور آج کل کی مصیبت ہے ہمارے اعتقادات اتنے کچے ہیں کہ عامل نے کہہ دیا تمہاری بھابھی نے کرایا تو بھابھی سے لڑائی ہو گئی، اور بیچارے بھابھی کے فریق سے بھی نہیں جانتے، اور اس کم وقت نے زندگی بھر بھابھی سے لڑا دیا. یہ تو رحم کی کارستانی ہے. یہ اسی چکر میں مت آؤ میرے بھائی. اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. یہ آدمی کون سے غیب جانتا ہے کہ تیری بھابھی نے کرایا ہے؟ وہ عالم الغیب ہے. ایسے وہاں میں مت پڑھو. حدیث قرآن کریم میں ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس بات کو تم قطعی طور پر نہیں جانتے اس کا اعتقاد مت کرو. کانوں سے بھی سوال ہونا ہے، دل سے بھی سوال ہونا ہے، آنکھوں سے بھی سوال ہونا ہے. لہٰذا جس چیز کا قطعی علم نہیں ہے اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو عالم الغیب ہے جو بتا رہا. اور آج ہمارے اندر ایک مصیبت آ گئی ہے، اس میں بائیسی اور کمال پور والے مستثنا نہیں ہیں بلکہ کمال پور والے ان سے بھی زیادہ آ گئے. کیونکہ میرے بھائی ایسے وہاں میں مت پڑو. اللہ سے پناہ مانگو ومن شر النفاثات فی العقد. جس نے بھی اگر کسی نے کیا ہے تو وہ منتر پڑھ پڑھ کے بھوکے مارتے ہیں ان کے شر سے بچا. ومن شر حاسد اذا حسد، جلنے والا جب جلنے پر آتا ہے تو کردنی نا کردنی کرتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے. جلنے والا جب جلنے پر آتا قتل بھی کر سکتا ہے. اس کے شر سے بھی اللہ بچا. تو سورہ فلق میں 4 چیزوں سے پناہ چاہی گئی. یہ 4 ایسے دشمن ہیں کہ ہم ان سے آسوں کے ساتھ ہیں، ہم ان سے بچ ہی نہیں سکتے. پھر اگلی صورت آئی ہے قل اعوذ برب الناس. اس میں صرف ایک دشمن، وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ ساری صورت اس کے تعلق سے، وہ ہے شیطان. اور شیطان انسان بھی ہوتا ہے جنات بھی ہوتے ہیں، جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. اس کے شر سے بچانے کے لیے پوری ایک صورت آئی ہے. اور پھر الحمد شریف تو آخر نہیں ہے، وہ تو قرآن کے شروع کی صورت ہے. تو یہ طلبہ نے یہاں سے وہاں جا کر شروع سے پڑھا. پھر میں نے کہا تھا کہ آخری مسئلہ رسالت کا صراط مستقیم کے ہمیں دکھلائی دی. پھر مثبت و منفی پہلو سے اسے مشخص کیا. اور میں نے بتایا تھا کہ مالک یوم الدین اس لیے آیا کہ رحیم آیا ہے، اس کے تعلق سے مالک یوم الدین یہاں ہے. اور یہ جو رسالت کا مسئلہ ہے اس کے تعلق سے اگلی سورت شروع ہو رہی ہے اور وہ دلیل رسالت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی قرآن کریم دلیل رسالت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بہت معجزات دیے. وہ سب معجزات حضور کے ساتھ چلے گئے. اور قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی ہے، آج بھی چیلنج ہے. ایک سورت، قرآن کا سورت کہتا ہوں میں، کہتا ہوں ایک آیت بنا کے لاؤ. ایسی ایک تاریخ میں ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے ابن المقفع.
यहूदी था और बड़ा आदिब था। दलीला दिमना उसने लिखी है। यहूदी एक मरतबा इकट्ठा मुझे, यहूदी बड़े मालदार होते हैं, तो उसके पास गए कि ये कुरान चैलेंज दे रहा है, तू बहुत बड़ा आदिब है, कुरान का जवाब लिख ना। तो उसने कहा बिल्कुल लिखूं, लेकिन मेरी रोजी रोटी का इंतजाम कर लो, खर्चे का, मुझे कोई फिक्र न रहे। तो उन्होंने जंगल में किसी नदी के किनारे पर एक बड़ा शानदार महल बनाया और बीच में एक हाल बनाया और उसमें कालीन बिछाया और कालीन के नीचे अशरफियां सोने के सिक्के बिछा दिए और कहा यहाँ बैठकर काम कर, कोई शोर नहीं आएगा और ये पैसा निकाल खर्च कर। सब शुरू तो हो गया। 6 महीने गुजर गए। तो जो पैसे जिन्होंने खर्चा किया था उन्होंने कहा आओ देखें क्या कितना कुरान तैयार किया उसने। तो वो आए तो देखा कि वो मुस्तगरक है, डूबा हुआ है सोचो फिक्र में, और दाएं और बाएं कागज फाड़ फाड़ करके डाल रखे। आए बैठे, अरे भाई हम ये जानने आए हैं कि तूने कितना कुरान लिखा। तो उसने कहा 6 महीने से मैं कुरान की जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं इसका बदल लिखना चाहता हूँ, जिसमें कलेमात भी इतने हों, हुरूफ भी इतने हों, मजमून भी ये हो और ये अल्फाज न हो। इतने कागज फाड़ के डाल चुका हूँ, इतने कागज फाड़ के डाल चुका हूँ, अब तक कोई जुमला बना नहीं। तो इसलिए कुरान ने तो कहा सूरत लाओ। मैं कहता सूरत ने एक आयत बना कर ला कर दिखाओ। थक तो नहीं गए? थक गए तो बंद करूं? मैं तो बोलने पर आता तो बोलता ही रहता हूं। दूसरा किस्सा जहन में आया, यूरोप का किस्सा। आजकल तो मुसलमान बहुत पहुंच गए। पहले मुसलमान बहुत कम थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे प्रोफेसर होकर जाते थे। तो एक यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर इकट्ठा हुए, कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, एक मुसलमान था। तो उन यहूदी प्रोफेसरों ने और ईसाई प्रोफेसरों ने जो बेहतरीन आरबी के असातिज़ा थे, मजलिस ने ये कहा कि भाई ये कुरान जो चैलेंज देता है कि मेरे जैसी एक सूरत बनाओ, हम भी तो अभी जानते हैं, क्यों नहीं बना सकते? ये जो गलत चैलेंज है। तो मुसलमान प्रोफेसर उसने कहा कि हाथ कंगन को आरती क्या, आंखों में कंगन यानी औरत ने चूड़ियां पहन ली। अब उस लड़की से कहते कि आरती लाइए, दर्पण लाइए, मैं देखूं मुझे चूड़ियां कैसी लग रही है। अरे हाथ में पहन रखी है, दर्पण की क्या जरूरत है, ये कैसे लग रही? तो उसने कहा कि हाथ कंगन को आरती क्या? देखो तुम यहूदी हो, तुम ईसाई हो, तुम दोनों जहन्नम को मानते हो, ये मानते हैं, ये भी मानते हो कि जहन्नम इतनी बड़ी है कि वो कभी भरेगी नहीं। हाँ ये भी मानते हैं। तो कहा आज इतवार है, अगले इतवार पर हम इकट्ठा होंगे और एक जुमले में जहन्नम की तहनाई को शादी बयान करके लाओ। अब उन्होंने पूरा हफ्ता मैंने कोशिशें की, इन्ना जहन्नम लवसीअतुन, इन्ना जहन्नम लवसीअतुन, पता नहीं क्या क्या जुमले बनाए। अगले इतवार को इकट्ठा तो सबने जुमले रखे कि मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। तब उस मुसलमान ने कहा देखो कुरान करीम में एक जुमले में जहन्नम की वसअत बयान की, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। जहन्नम इतनी बड़ी है कि क़यामत को जब भी अल्लाह पूछेंगे अरी भरी, वो कहेगी नहीं और आने दो। तो तमाम प्रोफेसरों ने कहा कि हमारे जुमले इस आयत के घर के पापों नहीं पहुंच सकते। ये दलील रिसालत है, आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी।
تو رسالت کا مطلب مؤخر اس لیے کیا کہ اسے دلیل رسالت کے ساتھ جوائن کر دینا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حضرت مولانا محمد عمر صاحب خود ایک بہت اچھی بات کہا کرتے ہیں جب وہ بڑے مجمع سے خطاب کرتے تھے تو یہ کہتے تھے، یہ دعا کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ حضرات کا ارادہ مسافہ کرنے کا ہوگا. اور مسافر میں تم کیا کرو گے؟ تم کہو گے السلام علیکم. میں بھی ہاتھ بندے کروں گا، کہوں گا وعلیکم السلام. تو اس کے لیے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سلام کر رہا ہوں، اپنی جگہ سے جواب دو. پھر حضرت کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دو اپنی جگہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فلاں آجو دعا شکر لو بھائی. یہ دعا بھی ایک رسم ہے، لیکن آج کا جلسہ الگ نوعیت کا ہے، مگر ایک رسم ہے یہ بھی. تو کوئی بیان ہو تو دعا چاہیے، اور کوئی بیان دعا کے بعد میں مسافہ چاہیے. یہ دونوں رسمیں ہیں. جیسے تبلیغ والوں نے کفارۃ المجلس کو رسم بنا دیا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہ لا الہ الا انت سبحانک. اب فضائل کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، وہاں کون سا گناہ ہو گیا ہے جو کفارۃ المجلس پڑھ رہے ہو؟ اور اناپ شناپ بیٹھے بیٹھے رات بھر گپ کرتے ہیں، وہاں کوئی تبلیغ کی کفارۃ المجلس نہیں پڑھتا. ارے یہ جو گپ شپ کی مجلس ہے، اس میں سے ہر آدمی کفارۃ المجلس پڑھ کر اٹھے تو گناہ معاف ہو جائے. تبلیغی نصاب پڑھتے ہوئے کون سا گناہ ہوا ہے جو کفارۃ المجلس پڑھتے ہو؟ ایک رسم بنا رکھی ہے. درود شریف پڑھو بھائی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، بڑے گناہ بھی معاف فرما. اور یا اللہ ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے اور اپنے پورے مکمل دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مجمع میں بہت سے بندے ہیں جن کے دلوں میں کوئی حاجت ہے، کوئی بیماروں کے لیے دعا کرانا چاہتا ہے، کوئی قرضوں کے لیے دعا کرانا چاہتا ہے. میرے مولا سب کی بیماریوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں. سب کے نیک حاجات کو میرے مولا آپ پوری فرما. سب کی جائز حاجات میں برکت پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو مقروض پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.